بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی کانگریس میں اڑن تشتریوں اور خلائی مخلوق کا اعتراف کیا گیا ہے۔ If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. اس خبر کو اس صدی کی سب سے بڑی پیشرفت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب ہوا یہ ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان یعنی کہ امریکہ کے وہ لوگ جن کو سلیکٹ کر کے ان کی پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے، ان لوگوں نے بلوایا ہے پائلٹس کو اور بہت سارے امریکی آرمی کے لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو، اور ایک کانفرنس ہوئی ہے۔ اس کانفرنس میں پہلی دفعہ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے آسمان پر اڑن تشتریاں یا ایسے جہاز دیکھے ہیں ایلینز کے یا خلائی مخلوق کے جن کا جواب آج تک نہیں دیا جا سکا۔ اس سے پہلے تک خلائی مخلوق، ایلینز اور یو ایف اوز جن کو کہا جاتا ہے، صدیوں سے ایسی مشینوں کو، ایسی مخلوقات کے بارے میں بہت سارے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے خلائی مخلوق کو دیکھا ہے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں خلائی مخلوق نے اغوا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے تک ان سب چیزوں کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ فینٹسی ہے یا کسی کے دماغ کا خلل ہے، یا کہا جاتا تھا کہ کسی کو سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، لوگوں کو بلا وجہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے امریکی خلائی ادارے نے یہ تسلیم کیا، ان کی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو اڑنے والی ظاہری بات ہے کوئی مشینیں دیکھی گئی ہیں، واقعی دیکھی گئی ہیں، لیکن کہا نہیں جا سکتا یہ مشینیں کون سی ہیں یا ان میں کون سی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ یہ سرکاری سطح پر اتنی بڑی ایک کانفرنس ہوئی ہے جس کو لائیو پوری دنیا میں دکھایا گیا ہے، یوٹیوب پہ دکھایا گیا ہے، کوسچن آنسر کیے گئے ہیں، سوال و جواب کیے گئے ہیں ایلینز کے بارے میں، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی ایلینز کا وجود ہے اور امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ، ایلینز کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ ایک اہلکار نے یہ بھی بتایا زمین پر ایک ایلینز کا جہاز کریش ہوا تھا، جہاز تو نہیں اسے کہنا چاہیے، اسے آپ کوئی مشین کہہ لیں یا اس کو کوئی اڑن تشتری کہہ لیں، جو کہ زمین پر کریش لینڈ ہوئی تھی۔ اب ایک بات تو واضح ہو گئی کہ انسان کے علاوہ بھی خلائی مخلوق کا وجود ہے۔ یہ ثابت ہونے کے ساتھ ہی اس دنیا میں موجود بہت سارے نظریات، بہت ساری جو کلچر ہیں، بہت سارے جو مذاہب ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر اور شاید فزکس کے، سائنس کے بہت سارے قوانین ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے۔ ابھی تو اس چیز کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے تک جو خلائی مخلوق کے دیکھے جانے کے جو واقعات تھے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ شاید امریکہ کا ہی کوئی منصوبہ ہے یا امریکہ ہی کوئی اس طرح کی باتیں اور افواہیں پھیلاتا رہتا ہے، لیکن یہ والی جو کانفرنس ہوئی ہے یہ اتنی امپورٹنٹ کانفرنس ہے کہ اس نے ان ساری چیزوں کا نقطہ نظر بدل کے رکھ دیا ہے۔ ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن پاک میں کہیں ایلینز کا ذکر ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام میں ایلینز کے بارے میں کوئی ثبوت موجود ہے؟ ایک چیز سمجھ لیجئے گا، اسلام میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے، اسلام میں جنات کا ذکر ہے، اسلام میں شیطان کا ذکر ہے، اسلام میں اور بہت ساری مخلوقات کا ذکر ہے، لیکن ان ساری مخلوقات کو ہم ایلینز نہیں کہہ سکتے۔ ایلینز کیا ہے؟ اسلام جتنی بھی مخلوقات کا ذکر کر رہا ہے نا، یہ ساری مخلوقات بایولوجیکل نہیں ہے، یہ ساری مخلوقات کا جو سٹرکچر ہے وہ آج کی سائنس ابھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ ساری مخلوقات کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 4th ڈائمنشن یا 5th ڈائمنشن میں پائی جاتی ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم جن ایلینز کی بات کرتے ہیں، جن بایولوجیکل انٹیلیجنٹ لائف کی بات کرتے ہیں جس کو سائنس تلاش کر رہی ہے، جب ہم ایلینز ورڈ بولتے ہیں اور جس کو سائنس ایلینز، آج کی سائنس ایلینز سمجھتی ہے، اس میں جنات، فرشتے وغیرہ فال نہیں کرتے، یہ کسی اور ڈائمنشن کی مخلوق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن پاک میں اس مخلوق کا ذکر ہے؟ قرآن پاک کی پہلی سورت کو اگر دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام دنیا کا پالنے والا ہے، لیکن لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ دنیاؤں کا پالنے والا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ زمین کے علاوہ بھی اور دنیایں موجود ہیں اور ان دنیاؤں میں لوگ رہتے ہیں اور یہ لوگ کھاتے ہیں، بڑھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ بایولوجیکل ہیں. بایولوجیکل ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ان مخلوقات کے پالنے کا ذکر ہے. پالنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوقات بایولوجیکل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنے بھی جانور ہیں وہ ان سب کو اکٹھا کر دینے پر بھی قادر ہے. یہ میں نے اس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے. اب ایک چیز سمجھ لیجئے کہ اس میں آسمان یا زمین کا ذکر نہیں ہوا، اس میں آسمانوں کا ذکر ہوا ہے. اب آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ ایک آسمان تو وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں آسمان کا کانسیپٹ ہے، لیکن اسلام یا قرآن کو دیکھا جائے تو آسمان کا جو مطلب ہے وہ بدل جاتا ہے. آسمان سے مراد دنیایں ہیں، جہان ہے. آج تک کی سائنس بات کرتی تھی یونیورس کی کہ یہ ایک ہی دنیا ہے، لیکن آج ملٹائی ورس کی بات ہو رہی ہے، ملٹی ورس جسے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہماری دنیا جیسی، ہماری کائنات جیسی اور بھی بہت ساری کائناتیں ہیں. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے فرما رہا ہے کائناتوں کی اور زمین کی تخلیق جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کر دے گا. مطلب یہ ہے کہ ان کو روز قیامت ایک جگہ کر دے گا. جتنی بھی کائناتیں اللہ تعالیٰ نے، جتنے بھی جہان پیدا کیے ہیں، جتنی بھی ڈائمینشنز بنائی ہیں، اور ان ڈائمینشنز میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو قیامت والے دن اکٹھا کر دوں گا. اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے سورہ طلاق. سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب میں اس آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس آیت کا ایگزیکٹ ترجمہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. 7 آسمانوں اور 7 زمینوں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے. مطلب جتنی بھی بایولوجیکل مخلوق اللہ تعالیٰ نے اور پیدا کی ہے ادر دین ارتھ، اس پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے ہی جاری ہوتا ہے جیسے زمین پہ جاری ہوتا ہے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اللہ کا پیغام زمین پہ پہنچا انسانوں تک نبیوں کی صورت میں، اسی طرح اللہ کا پیغام ان باقی جو زمینیں اور باقی جو آسمان ہیں وہاں بھی پہنچتا ہے. وہاں کی صورت میں پہنچتا ہے، اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی. اب بات اس چیز سے آگے کی ہوگی. یہ تو پتہ چل گیا کہ مخلوقات موجود ہیں، ایلینز موجود ہیں، اور ان سے کچھ امریکی ادارے رابطے میں بھی ہیں. اب ان رابطوں کی نوعیت کیا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، پہلی دفعہ سگنلز کب آئے، کب سے ان ایلینز کے ساتھ رابطہ ہے، کب کب زمین کے اوپر ایلینز دیکھے گئے، کب کب زمین پہ ایلین جہاز جو ہیں وہ کریش ہوئے ہیں، یہ ساری چیزوں پہ اب تحقیقات ہوگی اور یہ ساری چیزیں اب دنیا کے سامنے آئیں گی. ہمارا جو چینل ہے وہ اس سلسلے میں مزید بھی جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ سے شیئر کرتا رہے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہمارے جو چینل کی باقی ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں. اگر آپ اس موضوع میں مزید دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے ان تمام دوستوں کو جو اس موضوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جو ریسرچ بیسڈ نالج جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پہ، ان کو بھی ہمارا چینل سبسکرائب کروائیں، کیونکہ اس طرح کی ریسرچ کو جاری رکھنے کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے یہ حوصلہ افزائی آنا بہت ضروری ہے. آپ کو اگر یہ ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے، تو اسے ضرور لائک مائنڈڈ لوگوں میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی.